أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 215. احکام الجدلیہ شروع ہیں جو 7 قسم کے آئیں گے. 7 دفعہ یسألون کا لفظ بھی آئے گا. تو وہ 7 قسم کے احکام جدلیہ یعنی لڑائی جھگڑے کے امور جو نفاذ دین میں پیش آتے ہیں ان کے بارے میں کچھ تعلیمات اور کچھ احکام سکھائے جا رہے ہیں. تو پہلی قسم بڑی تھی تو اس کے اندر پہلی قسم تعلیم الفطرہ، احکام الفطرہ اس کو کہتے ہیں. اس کے اندر آپ نے 6 قسم کے احکام پڑھے. اور اب جو ہے یسألون کا دوسرا آیا یہ تعلیم الخیر فی المال والقتال. تعلیم الخیر جس طرح وہ پیچھے تھا نا تعلیم الفطرہ پہلے یسألون پر، تو اسی طرح یہاں پر آپ نے لکھنا ہے تعلیم الخیر فی المال والقتال. تعلیم بھی کہتے ہیں ہم، احکام بھی اس کو کہیں گے. تعلیم احکام و تعلیم الخیر فی المال والقتال کہ اللہ کریم اب خیر کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، خیر کے کچھ احکام دینا چاہتے ہیں کہ سب کچھ تمہارا بہتر کرنے کے لیے، خیر کا معنی جی سب سے بہتر یعنی بہتر کرنے کے لیے تمہیں کچھ تعلیمات دی جا رہی ہیں. لڑائی جھگڑے کی بنیادوں پر جو کام معاشرے میں سماج میں خراب ہوتے ہیں ان کو خیر میں بدلنے کے لیے تمہیں کچھ سکھایا جا رہا ہے. تو کیا جی اس پر بھی یسألون کے لفظ سے شروع ہوتا ہے. آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون کہ کتنا خرچ کریں. ماذا ينفقون کتنا خرچ کرو، یا اس پر کہا گیا ہے کہ کیا خرچ کریں. اور ایک آگے آ رہا ہے کہ ماذا ينفقون کہ کیا خرچ کریں. اس پر شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ آگے آ رہا ہے نا ماذا ينفقون کہ کیا خرچ کریں، لہذا یہاں مطلب ہے کہ کتنا خرچ کریں. تو اب اس کتنے کے جواب میں جو لفظ آ رہا ہے تو اس ماذا کی تعین بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ لفظ کتنا ہی یہاں بہتر ہے، یہ تقریر بہتر ہے. ماذا ينفقون کہ کتنا خرچ کریں. قل جواب دیجئے ما انفقتم من خیر. تو اب اس تعلیم الخیر کے بھی آپ 6 حصص پڑھیں گے. اس حکم کے 6 حصے ہیں، یوں سمجھو 6 کے 6 احکام ہوں گے. جس طرح پہلی قسم احکام الفطرت کی گزری نا اس کے اندر 6 حصص یعنی 6 احکام تھے، تو اسی طرح یہ تعلیم الخیر جب چل رہی ہے تو اس کے اندر بھی 6 حصص اور 6 احکام ہوں گے. تو پہلے فرمایا قل ما انفقتم من خیر کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو. کہتے ہیں نا کتنا خرچ کریں، کہ جو کچھ بھی خرچ کرو نا من خیر بہتری سے یعنی مال کو یہاں بہتر کہا گیا کیونکہ جب مال فساد کو ختم کرنے کے لیے آئے تو اس کو بہتر کہتے ہیں. ما انفقتم من خیر تم جو بھی بہتر چیز خرچ کرو یعنی اپنا مال فللوالدین سو ماں باپ کے لیے، والاقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامی یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. والدین 1، اقربین 2، یتامی 3، مساکین 4 اور ابن السبیل 5. یہ 5 آگے چھٹی بات آگے آ رہی ہے کتب علیکم القتال سے. یعنی جو کچھ بھی تم خرچ کرو نا مال سے یہ دیکھو کہ ہم نے دینا والدین کو ہے، والاقربین اور رشتہ داروں کو دینا ہے. تو والدین کی ضرورت کتنے میں پوری ہو سکتی ہے، تو بس اتنا ہی خرچ کرنا ہے.
تو اس لیے شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس تقریر سے باقاعدہ آیت کا معنی اور مفہوم دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور جو علم معنی والوں نے یہاں تقریر کی ہے کہ کیا چیز خرچ کریں، کتنے کی جگہ کیا چیز کریں، تو انہوں نے جواب میں بتایا کہ یہ نہ پوچھو کہ کیا خرچ کریں، یہ پوچھو کہ کہاں خرچ کریں، مصارف کیا ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے یہ تقریر کی ہے، وہ جو ہے نا آیت پر بیٹھتی نہیں ہے، لہٰذا سوال یہ پیدا ہوا کتنا خرچ کریں، تو جواب میں دیا کہ والدین کو کتنا ضرورت ہوتا ہے، والدین کو دیکھیں ان کی ضروریات پوری ہو جائیں، اور دیکھو احکام الجدلیہ کے ساتھ بھی یہ میچنگ ہو جائے گی معنی کی۔ کس طرح جی؟ کہ تم نے یہ اپنا مال خرچ اس لیے کرنا ہے نا کہ سماج میں بہتری آ جائے۔ دیکھو جب والدین کو بندہ نہ دے کچھ اور والدین محتاج ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو تم سے ناراض ہو جائیں گے، والدین کی ناراضگی یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، لہٰذا لڑائی جھگڑے کی چیز آ گئی نا ناراضگی، تو لہٰذا پہلے تو والدین پر خرچ کرو، اور دوسرا قریبی رشتہ داروں کو خرچ کرو۔ جب قریبی رشتہ داروں پر تم کچھ نہیں دو گے، تمہارے پاس سب کچھ ہوگا، تو ظاہر ہے ان کو تکلیف تو ہوگی، دکھ بھی پہنچے گا کہ ہمیں کچھ کسی نے بھی نہیں سنبھالا، اپنے ہو کر یہ پرائے بن رہے ہیں۔ تو اس لیے اقربا کی ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی، ان کی طرف دیکھو۔ یتیم جو ہوتے ہیں یہ نابالغ کو کہتے ہیں جس کے والدین میں سے دونوں یا ایک کا سایہ اڑ جائے، تو ان یتیموں کو کہ ان کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا ان یتیموں کو دو، ان کا کتنا میں ضروریات پوری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی محتاج کو دیکھیں، والمساکین اور محتاجوں کو دیکھیں کہ ان کی ضروریات کتنے میں اور کہاں سے کیسے پوری ہو سکتی ہیں، وابن السبیل، اور اسی طرح مسافروں کو دیں کہ ان کی ضروریات کتنی ہیں، تو لہذا تمہیں جواب مل جائے گا کہ کتنا خرچ کرنا ہے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اس کا معنی سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اور طرف پہلے لے جاؤں گا، پھر معنی وما تفعلوا من خیر کا سمجھاؤں گا۔ اب دیکھیں جی کہ یہ پہلے آیت نمبر 177 میں بھی اسی طرح گزرا تھا نا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ نیکی یہ نہیں ہے۔ اب کیا ہے نیکی؟ نیکی تو یہ ہے وہاں پر وآت المال علی حب ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ خرچ کرنے کے جب ذکر آیا تو اس وقت یہ خرچ کرنے کا کہا۔ اور اسی طرح خرچ کرنے کی جو چیزیں آتی ہیں، انما الصدقات، مثلا دوسری جگہ آیا سورۃ توبہ کے اندر انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، وہاں پر شخصیات تبدیل ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 177 جو آپ نے پڑھی وہاں بھی مصارف تبدیل ہیں، جبکہ یہ جو آپ آیت نمبر 215 پڑھ رہے ہیں یہ مصارف تبدیل ہیں۔ تو دانستہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہاں اللہ کریم نے مصارف کو تبدیل کر کر کے کیوں بیان فرمایا۔ تو اگر آپ کے ذہن میں ربط ہو نا تو باقاعدہ آپ کو یہ خلش دور ہو سکتی ہے۔ ربط کیا ہے جی؟ کہ احکام الجدلیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ لڑائی جھگڑے والے امور میں تمہاری تربیت کی جا رہی ہے، کیونکہ تم نے اصل نفاذ دین کرنا ہے، اور نفاذ دین میں کہیں بھی لڑائی جھگڑا اگر پیدا ہوگا تو اس سماج کو خیر میں بدلنا ہے، اچھائیوں میں بدلنا ہے، تاکہ تمہارا نفاذ دین بہتر ہو۔ اچھا لڑائی کہاں ہو سکتی ہے؟ جن مصارف کا یہاں ذکر ہوا نا یہاں سے لڑائی کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھو والدین ناراض ہو جائیں گے، اقربا ناراض ہو جائیں گے، یتیموں اور مسکینوں کو خرچ نہیں کرو گے تو ظاہر ہے پھر وہ کیا کریں گے جی؟ معاشرے اور سماج کے برے فرد بن کر ابھریں گے، مثلا چوری ڈکیتی وہ ہوگی، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو پھر جب بھوک ستائے گی تو کھائیں گے نہیں، چوری نہیں کریں گے، اٹھائیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ اسی طرح محتاجوں کے پاس جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ چوری ڈاکہ عام ہو جائے گا، سماج تمہارا خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح مسافر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور نہ اس کا کچھ اپنا ہوتا ہے یہاں، بے شک پیچھے امیر ہو لیکن نہ کچھ اس کا اپنا یہاں ہوتا ہے کہ جس سے وہ اپنی ضرورت کو پوری کرے، تو کیا کرے گا جی؟ سماج کو خراب کرے گا، چوری ڈکیتی حرام ناجائزیاں کر کے۔ تو فرمایا اسی لیے ان مصارف کا ذکر کیا جہاں سے لڑائی جھگڑوں کی خدشات ابھر سکتے تھے۔ اس لیے اب سمجھ آئی کہ معاشرے کو خیر میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ تم یہ دیکھو کہ کتنا خرچ کرنا ہے، والدین، اقربا، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کی کتنی ضروریات ہیں، لہذا تمہیں جواب مل جائے گا کہ کتنا خرچ کرنا ہے۔ اس سوال کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوگی کہ ہم کتنا خرچ کریں۔ بھئی دیکھو تمہارا سماج بہتر کس میں آ سکتا ہے؟ برائیوں سے شر
شر سے خیر میں کیسے بدل سکتا ہے، شر کیسے تمہارے معاشرے میں سماج میں ختم ہو سکتا ہے، تمہارا کس قدر خرچہ ہونا چاہیے. تو جس قدر خرچے سے شر ختم ہو جائے اور خیر تمہارے پاس آ جائے تو اسی قدر خرچ کرو. کتنا عمدگی سے جواب ملا. فرمایا وما تفعلوا من خیر، سماج کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بھی بہتری لاؤ، ما تفعلوا من خیر، کوئی بھی بھلائی کا کام کرو، فإن اللہ بعلیم، سو بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے. اللہ نے تو اس لیے احکام کا نفاذ زمین پر کرنا چاہا نا کہ زمین کے شر جو ہے خیر میں بدل جائے. شیطان صرف شر لانے کی کوشش کرے گا، جبکہ ہم نے تمہیں خیر کے نفاذ کے لیے زمین پر بھیجا ہے. تو اس کو کہتے ہیں نا تعلیم الخیر فی المال والقتال، کہ قتال کے اندر اور مال کے اندر جو بہتر ہے نا اللہ وہ سمجھا رہے ہیں. دیکھو چھٹی چیز، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہیں پتہ ہے نا کہ قتال کو کیوں فرض کیا گیا ہے، کہاں فرض کیا گیا ہے جی؟ ابھی جو آپ نے احکام الفطرت پڑھے تھے نا وہاں اللہ نے فرض کیا تھا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. دیکھو قتال کیوں فرض کیا گیا تھا، اسی لیے فرض کیا گیا تھا نا کہ وہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، شر پیدا کر رہے ہیں، تو شر کو خیر میں بدلنے کے لیے تو قتال آیا. تو اسی طرح مال کو بھی خیر میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ سماج کو خیر میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ مال کی اتنی حد تو تقسیم کرو نا جس حد سے خیر آ جائے. اس لیے ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ صدقہ اس کو تو نہیں نہ کہتے کہ مثلا آپ نے ایک دیگ پکا لی اور ایک ایک پلیٹ ساروں کے گھر بھیج دی تو یہاں سے خیر تو نہ آئی، الٹا شر غالب آ گیا. مثلا ایک غریب کے 5 بچے ہیں، وہاں ایک پلیٹ جائے گی تو لڑ نہیں جائیں گے آپس میں، تو بچے جو ہے نا چونچرا اتنا کریں گے، روئیں گے دھوئیں گے کہ والدین ان کے کہیں گے یہ پلیٹ ہمارے لیے رحمت تو نہیں بنی، یہ تو زحمت بن گئی. دیکھا شر غالب آ گیا. تو شر جہاں ختم ہو اسی طرح خرچ کریں، کیونکہ خیر کو لانے کے لیے تو جہاد تمہارے اوپر فرض کیا گیا تھا. وہ شر پھیلا رہے تھے، احکام دین کا نفاذ نہیں کرنے دے رہے تھے، وہ تمہارے ساتھ لڑتے تھے اور تم نے جہاد کرنا تھا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہیں چیز بری بھی لگتی تھی کہ قتال کرنا ہے جی، لڑنا پڑے گا. اور اسی طرح عسیٰ ان تکرہوا شیئا، اس مال میں یا قتال میں کچھ بھی تم کو برا لگے نا، شاید جو کچھ تم کو برا لگے، شیئن جو کچھ بھی، کہاں جی؟ اور پیچھے تذکرہ مال اور قتال کا تھا نا، مال میں اور قتال میں کچھ بھی تمہیں برا لگے وہ خیر لکم، شاید کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. کتنا بہتر ہے جی. واقعی جب کوئی سوچتا ہے کہ سماج کو اگر والدین اعزہ اور اقارب کی جملہ ضروریات پوری کی جائیں تو آپس کے ماحول عمدہ بنے رہتے ہیں، ناراضگیاں نہیں پھیلتی. اسی طرح یتیموں اور مسکینوں کے خرچے کا خیال رکھا جائے تو ان کے اندر چوریاں ڈکیتیاں اور ناجائزیوں کی کوئی صورت نہیں رہتی. اس لیے سماج بڑا پاک ہو جائے گا. اسی طرح جب تلوار لٹک رہی ہو نا، کسی کافر کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ اللہ کی زمین پر کوئی میں اپنی مرضی دھکیل سکوں، جس کی زمین ہے صرف اسی کا حکم لاگو ہوگا. تو دیکھا تم نے جب سوچا تمہارا معاشرہ یکسر بدلا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تمہارے حق میں بہت بہتر ہوئی. وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور شاید کہ جو چیز تم کو بھلی لگے، جس چیز کو تم پسند کرو وہ شر لکم، اور بالآخر وہ تمہارے حق میں بہت بری ہو. مثلا تم مال خرچ نہ کرو جی، میرا ہے میں کیوں کسی کو دوں، تو چوری ڈاکے خطرات ناراضگیاں لڑائیاں جھگڑے عام ہو جائیں گے. تو پھر بتاؤ معاشرے کو کس نے خراب کیا؟ تمہارا یہ مال سنبھالنا نقصان دہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اسی طرح تم جہاد کو چھوڑو اور کافر اللہ کی زمین کو خراب کرنے لگے، اپنے گندے فساد شرع کرائم جرائم بڑھ جائے تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ کہو گے کاش کہ ہم جہاد کر دیں تو یہ جانور تو نہ آتے یہاں پر. تو دیکھا نا تم نے جہاد چھوڑا تو کتنا برا ہوا تمہارے ساتھ. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو جانتا ہے نا، تم نہیں جانتے ہو کہ اچھائی کہاں ہے، خیر کہاں ہے اور شر کہاں ہے. چونکہ اللہ جانتے ہیں اس لیے اللہ کو پتہ ہے کہ خیر کیسے سماج میں آ سکتا ہے. تو مال کو کس انداز سے چلانے سے معاشرے میں خیر آ سکتی ہے. اسی طرح قتال کرنے سے خیر آ سکتی ہے. تو تعلیم الخیر فی المال والقتال، یہ دوسرا قسم کا حکم آ گیا. پہلے حکم کے اندر دوسرا قسم کا حکم آ گیا جی احکام الجدل کے اندر. اب بتائیں جی
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، یہ یسألونک یہ تیسری قسم آ رہی ہے، اور تیسری دفعہ یسألون آیا، اور یہ احکام الجدلیہ کی تیسری قسم ہے۔ یہاں پر کیا ہوگا جی؟ تعلیم الحلال والحرام فی الدین والقتال، کہ اللہ حلال اور حرام کی تعلیم دے رہے ہیں کہ دین اور قتال کے اندر، جس طرح مال اور قتال کے اندر خیر کیا تھی وہ پیچھے سمجھایا نا، اب یہاں سمجھایا جائے گا کہ حلال اور حرام کیا ہے دین میں اور قتال کے اندر۔ دیکھو تمہارا دین ہوگا، تم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اور دوسرا دنیا میں تمہیں جو ضرورت پیش آئے گی دوسروں کو درست کرنا ہے۔ اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تمہیں دین سنبھالنا ہوگا، اور اسی طرح دوسروں کی درستگی کے لیے تمہیں قتال بالآخر کرنا پڑے گا۔ تو اس کے اندر حلال اور حرام کو تم نے سنبھال کر رکھنا ہے کہ وہ کیسا ہوگا۔ اس لیے یسألون کے لفظ سے پھر فرمایا کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں عن الشہر الحرام قتال فی، مہینہ عزت والے میں لڑنا کیسا ہے، لڑنا کیسا ہے۔ یہ جو ہے بدل الاجتمال اس کو عربی اصطلاح میں کہتے ہیں نا، کہ آپ سے عزت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی اس میں لڑنا کیسا ہے۔ تو یعنی ان کے ذہن میں صرف یہی ہے کہ حلال حرام اس کو ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں 6 تعلیمات شروع کر دی، اس کے اندر بھی 6 حصص ہیں۔ تو فرمایا قل قتال فیہ کبیر، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، پہلی بات، پہلا حرام تو یہ ہے کہ لڑائی اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ عزت والے مہینے میں نے عرض کیا تھا نا کہ 3 اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ ہے رجب۔ تو یہ 4 مہینے یہ عزت والے مہینے ہیں، شہر الحرام انہوں کہتے ہیں۔ اس کے اندر لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، نمبر 1 بات، لہذا اس حرام کو تم نے نوٹ رکھنا ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ کے راستے سے روکنا اور مسجد حرام سے روکنا۔ یہ المسجد الحرام معطوف بن رہا ہے سبیل اللہ پر، اللہ کے راستے سے روکنا اور مسجد حرام سے روکنا۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کو نہ ماننا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور نکال دینا اس کے لوگوں کو، یعنی مسجد حرام سے نکال دینا۔ اکبر عند اللہ، یہ دوسرا حرام آیا، اللہ کے راستے سے روکنا، اسی کو کفر کرنا بھی تو کہتے ہیں۔ مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام والوں کو نکالنا، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے نا کہ کفر غالب آئے، کفر کے ہتھ گنڈے، کفر کے ایجنڈے غالب آئیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ بڑا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس طرح عزت کے مہینوں میں لڑنا گناہ ہے نا، اسی طرح یہ فتنے اور فساد اللہ کے دین کے اندر رکاوٹیں ڈالنے والے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا وہاں قتال کرنا جس طرح حرام تھا نا، یہاں ہاتھ بند کر کے بیٹھنا حرام ہے، لہذا قتال کرنا تم پر فرض ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور لوگوں کو دین سے ہٹانا، پچلانا، یہ جو اردو کے اندر مختلف الفاظ ہیں ان کے اندر شیخ الہند رحمہ اللہ نے بڑا پیارا معنی کیا، بچلانا، یعنی فتنہ اس کو کہتے ہیں، دین سے ہٹانا، پھسلانا، بچلانا، یہ بہت بڑا ہے۔ من القتل، قتل سے، یعنی ایک قتل تو ہے نا کہ کسی کو مار دیا تو ناجائزی کی، تو اور دین سے گمراہ کیا تو یہ اللہ کی زمین کو گویا ناپاک کر دیا، بہت سارے لوگوں کے روحانی قتل کر دیا، یہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ تیسری چیز آ گئی جی۔ 3 چیزیں کس طرح؟ کل قتال فی کبیر نمبر 1، وصد عن سبیل اللہ سے اکبر عند اللہ تک 2، والفتنۃ اکبر من القتل، یہ 3 چیزیں آ گئی۔ یہ لہٰذا لوگوں کو دین سے گمراہ کرنا اس سے بھی بڑا حرام ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور چوتھی چیز خیال رکھنا، ولا یزالون یقاتلونکم، کہ وہ جو ہے ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے عزت والے مہینے کو نہیں دیکھنا، ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر قابو پائیں۔ کفر جتنا بھی ہے نا وہ صرف اسلام کو قبول نہیں کرتا، باقی ہر قسم کے فرقے اور فتنے اور کفر کو پسند کرتا ہے۔ ہندو مت، بدھ مت، عیسائی، یہودی، سب ایک پیج پر آ سکتے ہیں، لیکن جب اسلام کی بات آئے تو اس وقت ساروں کے پیٹ میں مروڑ آنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، ان کو اس چیز کا خیال نہیں آئے گا کہ عزت والے مہینے ہیں یا نہیں ہیں۔
تمہیں دین سے ہٹانے کی پوری کوشش کریں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ قابو آ جائے. لہٰذا اپنے دین کے حلال اور حرام کو محفوظ رکھنا، اپنے قتال کے اندر حلال اور حرام کو محفوظ رکھنا. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، پانچویں چیز بیان کر رہے ہیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جو کوئی پھر گیا، مرتد ہو گیا تم میں سے اپنے دین سے، یعنی پھر گیا، فَيَمُتْ، اور مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھا. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس یہی لوگ ہیں جن کے ضائع ہو گئے اعمال اچھے دنیا میں اور آخرت میں. جتنے بھی اچھے اعمال کیے تھے نا، اب سارے رائے گئے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، برے اعمال کا تو بدلہ ملے گا نا جی. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جہنمی ہیں اور اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی دھیان کرنا، اپنے دین سے ہٹنا حرام ہے، اپنے دین سے پھرنا نہیں، ورنہ ابدالآباد کے لیے جہنمی بن جاؤ گے. کہیں لڑنا حرام ہے تو کہیں ہاتھ باندھ کر بیٹھنا حرام ہے، کہیں فتنے کا مقابلہ نہ کرنا حرام ہے، اور اسی طرح کافروں کے ٹارگٹ کو نہ دیکھنا یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. ان کے ٹارگٹ کو سنبھال کر رکھیں. اگر وہ عزت والے مہینوں میں لڑتے ہیں تو تم میں بھی لڑنا پھر ضروری ہوگا، پھر اس وقت ہاتھ بند کر کے بیٹھنا حرام ہوگا. وَمَن يَرْتَدِدْ، اور اسی طرح اپنے دین کو چھوڑ دینا یہ بھی حرام ہے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، چھٹی چیز بیان کی، بے شک وہ لوگ جو مومن ہیں، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا، اور جنہوں نے ہجرت کی، یعنی اپنے دین کو بچایا اور گھر کو چھوڑا لیکن دین کو بچایا. وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑے جہاد کے اللہ کی راہ میں، یعنی اپنی جان اور مال کو خرچ کیا لیکن اپنے دین کو بچایا. أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے کامل امیدوار ہیں. کہ یعنی اللہ کے دین پر عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت ہمیں سمیٹے گی. تو اپنے دین کے حلال اور حرام کو بھی سمجھتے ہیں، اور کہ گھر بار چھوڑنا کب حلال ہے اور کب حرام ہے گھر کے اندر رہنا، اور کب جو ہے لڑائی کرنا حرام ہے اور کب جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے. یہ اپنے دین کے اندر اور قتال کے اندر حلال اور حرام سے واقف ہیں. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے کامل امیدوار ہیں. اور دین میں اگر کوئی ان سے کمی پیشی بھی ہو گئی نا، واللہ غفور الرحیم، اب یہ اللہ غفور الرحیم کا جملہ لگ جائے گا. علماء جانتے ہیں کہ یہ ربط مشکل کرتا ہے کہ واللہ غفور الرحیم، یہ دینداری کے اپنانے میں فرمایا اللہ معاف بھی کرتا ہے اور خصوصی رحمتیں بھی دے گا. اگر دین کے حلال اور حرام کی تمیز برقرار رکھی، دین و قتال کے اندر اپنے دین اور لوگوں پر دین نافذ کرنا، یہ دین اور قتال دو چیزیں آئیں گی. تو اس کے اندر حلال اور حرام کو اگر محفوظ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے تمہاری لغزشیں بھی یہاں معاف کر دیں گے. تو لہذا یہ دو قسم کے یسألونک کے لفظ آئے نا، تو اس کے اندر تعلیم الخیر فی المال والقتال، اور دوسرے میں تیسرے کے اندر تعلیم الحلال والحرام فی الدین والقتال. اس کو اپنے محفوظ رکھنا ہے، یہ مشکل روابط میں سے ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.